ایک دو باتیں جو ماشاءاللہ ہمارے فاضل ہیں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عشق رسول میں، عشق اولیاء میں اور عشق اہل بیت میں اللہ پاک ان کو سرفراز فرمائے۔ تعارف یہ ہے کہ یہ میرا بھانجا ہے، ہمیں وہ مولوی نہ سمجھا جائے کہ آئے اور گئے۔ ہم جہاں آ جاتے ہیں نا، پھر جاتے جوتے کوئی نہیں ہے۔ آتے ہیں کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو اب میں 50 سال پہلے کی بات سناؤں۔ مولانا علی محمد صاحب نوری بہاڑی والے، وہاج صاحب مولانا صاحب کے والد گرامی، ان کو جا کر یہ بابا اللہ بخش، کیا نام تھا، محمد بخش، بابا محمد بخش صاحب، حاجی محمد بخش صاحب، یہ اور ایک دو بزرگ حاجی محمد اسماعیل صاحب، یہ لوگ گئے تھے کہ ہمیں ایک عالم چاہیے۔ تو انہوں نے ابا جی کو خط لکھا کہ آپ ہمارے پاس ہی 8 شک ڈبلیو بھی ہے، پتہ پوتا انہوں دا کو نہیں لگتا، کیونکہ ڈبلیو ہے نا، ایک کدے ڈبلیو ہو جاتا ہے، کدے ایم اے ہو جاتا ہے، انہیں پتہ لگتا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں ہمارے فاضل دارالعلوم بصیر پور کے۔ تو 2 4 5 سال تو گزر گئے، اس کے بعد ٹاکرا ہوا مولانا علی صاحب کا، کئی بزرگوں کے ساتھ جن کا میں نے نام لیا ابھی۔ کہنے لگے ہم نے تو آپ سے عالم مانگا تھا، آپ نے ہمیں ولی دے دیا۔ اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ تشریف فرمائے ہیں، پرانی بات نہیں ہے، ایک عید الفطر کے موقع پر ابا جی یہاں بھی تھے، اور انہوں نے میرے بارے ارشاد فرمایا، وہ تو ان کی کرم نوازیاں ہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں محمد انوار الحق نوری جو دیا ہے، یہ تمہیں ہیرا دیا ہے۔ لوگوں نے سنا اور بھائی عبدالشکور صاحب، ماسٹر عبدالشکور صاحب، انہوں نے پھر ایک عید کے موقع پر لوگوں کو یاد دلایا کہ جس نے میرے بارے، جس نے ہمیں قرآن مجید کا 13واں مصلی سنایا ہے نماز تراویح میں 13 سال مکمل، تو ان کے بارے میں ابا جی یہ فرماتے تھے کہ ہم نے تمہیں یہ ہیرا دیا ہے۔ تو میں نے بھی قاری صاحب تمہیں جو دیا تھا نا، یہ لال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قدر والوں نے اس لال کو اٹھایا اور صاف کیا، پونجا، دھویا اور اپنے دل کی ڈبیاں میں رکھ لیا۔ اور اب میں ایک دو باتیں جو کرنا چاہتا تھا، یہ تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، قرآن کریم کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اچھا، یہ دونوں آیتیں، ان کا اجتماعی مفہوم کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، عسر کا معنی ہے مشکل، اور اس کے بارے بعد میں آیا ہے یسرًا، تو اس کا منطقی جو نتیجہ، علمی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے بھلا، کہ ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ معنی ہے اس کا تفسیری نقطہ نظر کے مطابق، ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو قاری صاحب نے اس مسجد کے قیام کے لیے جو سفر کیے، جو بھاگ دوڑ کی، جو لوگوں سے کہا، جو دکانداروں سے ملے، سفر کیا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ جو مشکل اٹھائی ہے، اس پر 2 آسانیاں اللہ پاک نے دینے کا اپنے پاک کلام میں وعدہ کیا ہے۔ تو وہ موقع کون سا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا؟
سبحان اللہ. وہ موقع پھر یہی ہے کہ دنیا میں جو وہ کام کر گئے ان کا دورہ اجر قبر اور حشر میں اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا. اس کا تفسیر کے اعتبار سے یہ معنی. اچھا، سورہ نجم میں ایک آیت ہے بڑی مشہور، ہمارے اسکولوں میں بھی عموماً لکھی ہوتی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تاکہ بچے محنت کریں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام، اس کا نتیجہ اس کو عطا کر دیتا ہے. تو مسجد کی بنیاد بن گئی، اس کی در و دیوار بن گئے. اب فرمایا کہ لینٹر اتوار کے دن ڈلے گا. جی یہ جو اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا جی، اور یہاں تک وہ قلعہ اسلام کا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا تعمیر انہوں نے کیا. اور اس کے بعد ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، کہ انسان کو وہ ملتا ہے جس کا وہ کوشش کرتا ہے. بھی کوشش تو انہوں نے کی، اب اس کا اجر کہاں ملے گا ان کو؟ قبر اور حشر میں ملے گا. اب میں ایک اور عرض کرتا ہوں، حدیث پاک یہ بڑی مشہور آیت ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. میں نے اس پر غور کیا، مجھے اگر ملتا ٹائم تو موسم اس طرح کا بن گیا. حضرت بھی ماشاءاللہ تشریف فرما تھے، ان کی موجودگی میں اگر یہ بات ہوتی تو اس پر مہر ثبت ہو جاتی، مہر محبت ثبت ہو جاتی. تو میں عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کا ترجمہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا. جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا. لیکن یہاں تو کچھ اور معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قاری صاحب نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تیرے لیے وہ نہیں ہے کہ جو مسجد میرے لیے بنا دے میں اس کو جنت میں گھر دوں. اب میں ایسا نہیں کرنے والا، تو نے میرا گھر بنایا، اپنے گھر میں قیامت تک میں نے تیرا گھر بنا دینا ہے. اپنے گھر میں میں نے تیرا. آپ نے اولیاء اللہ کے مزارات دیکھے ہوں گے، جہاں ولی کا مزار ہے وہاں مسجد ضرور ہے. چلو آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، کوئی ایسا فقیر دکھاؤ، کوئی ولی دکھاؤ جس کا مزار تو ہو ساتھ مسجد نہ ہو. ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بہت کم ہے کہ کسی ولی اللہ کا مزار مسجد کے اندر تعمیر ہوا ہو. ہاں یہ بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم ہوا ہے، اور یہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ مخصوص چیز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، سرکار علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی نا، تو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ سرکار کو دفن کہاں کیا جائے. کسی نے کہا مکہ میں واپس لے جائیں، جہاں حضور پیدا ہوئے تھے نا وہاں آپ کا مزار ہونا چاہیے. کسی نے کہا بھائی اندر کعبے کے دفن کریں گے. کسی نے کہا بیت المقدس میں لے چلیں گے کیونکہ نبیوں کو وہاں سرکار نے نماز پڑھائی تھی. کسی نے کہا نہیں بھائی نہیں، غار حرا پر پہلی وحی اتری تھی، وہاں غار حرا میں آپ کو یعنی ہر بندہ اپنی سوچ اپنے فکر کے بعد مطابق وہ بات کر رہا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے، انہوں نے فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے جس خدا نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو نبی اور رسول بنایا، میں نے حضرت رسول اللہ علیہ السلام سے سنا کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے. تو پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں حجرہ پاک میں آپ کی وفات ہوئی، وہاں آپ کو دفن کیا گیا. میں نے یہ پہلے بھی حوالہ دیا تھا غالباً چیلم کے موقع پر یا کہیں، کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد بنوا رہے تھے. مسجد اقصیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام بنوا رہے تھے، اور مسجد کی تعمیر کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی. اور جنہوں نے سمجھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی مہینے قیام کرتے رہتے تھے، رکوع میں جاتے کئی مہینے ہفتے گزر جاتے، وہ اسی روٹین کو سامنے رکھ، یہ تو عبادت کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ حتیٰ تاکلوا من سأتہ، ایسا ہی ہے کہ وہ دیمک آئی، لاٹھی ٹیک کر کھڑے تھے، دیمک نے لاٹھی کا نچلا حصہ جو گول ہوتا ہے چومڑ، اس کو وہ کھا گئی.
آپ وہ بے وزن ہوئے تو زمین پہ تشریف لائے، اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بالٹیاں اور کچیاں ساریاں پھینک دیں اور وہ دوڑ گئے۔ یعنی یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ 2 سال تک مسلسل اللہ کا نبی کھڑا رہا، اس کی لاش خراب نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو مبارک مدفن تھا وہ بیت المقدس کے اندر بنا، مسجد اقصی کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ یہ شان اللہ کے نبیوں کو ملتی ہے، اور اللہ پاک نے صدقہ قرآن کے ساتھ عشق کا اور اس مسجد کی بنا کا صدقہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں قاری محمد اسرار کو گھر بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، اس کو جتنا بھی میں بیان کروں بہت کم ہے حضرات ذی وقار۔ اب میں نہیں ماشاءاللہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک بات تو میں ضرور سناؤں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ ولی تھے، وقت کا بادشاہ ظالم تھا جی، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنا ایمان اور جان بچاتے ہوئے رات کی تاریکی میں نکلے۔ ان کو قرآن نے اصحاب کہف کہا ہے۔ وہ غار کے اندر داخل ہو گئے اور ایک کتا تھا، اس کو خوشبو آ گئی کہ یہ بندے تو چنگے ہی ہیں یار، ان کے ساتھ ہی رل جاؤ جی۔ وہ اللہ کے بندے غار کے اندر اتر گئے۔ اس نے نہیں سمجھا اچھا کہ میں بھی آخر میں کتا ذات ہوں، میں تو پلید ہوں شریعت میں، یہ شریعت کے بانی ہیں، یہ شریعت کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پاک لوگ ہیں، ایمان والے، تو کیوں نہ میں ان کا دربان بن جاؤں۔ تو وغار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ قلبہم باسطن، ان کے کتے نے پھیلا دیے ذراعہ، اپنے اگلے دونوں ہاتھ کہاں پھیلائے؟ بالوسید، اس غار کے دہانے پر، اس غار کے دہانے پر۔ فرشتے تو اندر، اولیاء اللہ تو اندر چلے گئے، اور وہ کتا اس کے اوپر بیٹھ گیا، اپنے دونوں اگلے پاؤں بچھا کر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اگلی بات یاد ہے آپ کو؟ اس کو کتا نہیں رہنے دیا، اس کو انسان بنا دیا۔ صرف انسان نہیں بنایا، اس کو ایمان بھی عطا کر دیا۔ صرف ایمان نہیں عطا کیا بلکہ اس کو جنتی قرار دے دیا۔ تو جو اللہ کے ولی کی غار پر بیٹھ جائے وہ تو جنتی ہو جائے، اور جو اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے اور قیامت تک لیٹا رہے، جو اللہ کے گھر کے سامنے، تو اللہ پاک اس کی لاج کتنی بلند کرے گا۔ یقیناً یہ بات نہ ابا جی کو معلوم تھی، نہ قاری صاحب کے والد کو معلوم تھی، نہ قاری صاحب کی والدہ کو معلوم تھی، نہ گاؤں کے محبین کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو معلوم تھی، نہ جہاں جہاں یہ پشاور تک قاری صاحب گئے ہیں الحمدللہ، ملتان اور پشاور اور لاہور تک قاری صاحب کی تلاوتیں ہوتی رہی ہیں۔ مولانا اپنے نوری صاحب جو محمد عارف نوری صاحب، ایک دن ان کو پشاور لے کے گئے، وہاں بڑا عجب تماشا میں کہوں گا بنا کہ قاری کرامت علی صاحب وہاں آپ نے تلاوت فرمائی۔ ظاہر ہے کہ ان کی آواز سن کر قاری صاحب کو عشق ہوا تلاوتوں سے، اور انہوں نے اسی جلسے میں والضحیٰ، اب سنتے جائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی تک قاری کرامت صاحب نے پڑھا۔ پھر تلاوتیں ہوتی رہی، ناتی ہوتی رہی، پھر تلاوت تقریر بھی ہوئی۔ اوپر نوری صاحب کی تقریر تھی، علامہ عارف نوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے فرمایا میرے ساتھ ایک میرا ہم سفر بھی ہے قاری، اس کی ذرا تلاوت سنو۔ تو قاری صاحب کا اعلان ہوا، تو قاری صاحب نے بھی یہی صورت پڑھی، اور قاری کرامت جو ان کے روحانی استاد تھے، اس لیے وہ نعیمی کہتے تھے، مجھے نعیمی کہا کرو میرے اگرچہ میں سامنے بیٹھ کر ان سے میں نے کسب فیض نہیں کیا، لیکن ان کی آواز کا جادو میرے کام آیا، اور میں نے اس کو پک اپ کیا، میں نے اس کو اٹھایا، میں اس سے آگے چلا۔ تو قاری صاحب نے جہاں چھوڑی تھی اس سے 3 آیتیں قاری صاحب نے زیادہ پڑھی ہیں ایک سانس میں۔ قاری کرامت علی صاحب سے 3 آیتیں زیادہ جب پڑھی تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ فرمایا وہ تو پاکستان کا دنیا ہے
عالم کا سب سے اونچا قاری تھا قاری کرامت علی، لیکن قاری کرامت کی یہ بھی کرامت ہے کہ اس کی آواز سن سن کر قاری کرامت علی سے بھی ایک ہی سانس میں 3 آیتیں زائدہ پڑھنے والے قاری کا نام قاری محمد اسرار نہیں لی۔ نہ میں پھر پیچھے آتا ہوں، نہ اس بات کا علم والد کو تھا، نہ ماں کو تھا، نہ بھائیوں کو تھا، نہ چچا ماموں، نہ رشتہ داروں کو، نہ اس آبادی والوں کو، نہ جہاں جہاں قاری صاحب نے بڑی بڑی محفلیں اٹینڈ کی، وہاں اللہ پاک کا کلام سنایا، ان کو بھی یقیناً اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ قاری قرآن اللہ تعالیٰ کے حضور کتنا مقرب ہو چکا ہے، کہ اللہ اس کی زندگی کی شام ہوگی اور یہ شام کے بعد لمبی نیند سوئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ حشر بپا کرے گا تو قاری صاحب محمد اسرار صاحب اللہ کا پاک قرآن سناتے ہی اٹھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اب چونکہ اس وقت محفل کا رنگ ذرا بدلا ہو گیا تھا، طوفان بھی آنے کو تھا، بارش بھی شروع تھی، اور اس قسم کا وہ سلسلہ بنا، تو اب میں یہ بھی قاری قرآن ہے